ہینڈی نے کاؤنٹر پر اپنا شناختی کارڈ رکھا تو تھامس نے اسے کام کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے ایک کمرہ چاہیے، ہینڈی نے کارڈ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ تھامس نے اسے دیکھا اور اس کی نظریں کسی اور کی بھی متلاشی تھیں۔ میں اکیلا ہی ہوں، ہینڈی نے اس کے سوالیہ نظروں کا جواب دیا۔ یہاں صرف جوڑوں کو ہی ہم کمرہ دیتے ہیں۔ اکیلے آدمی کے لیے ہمارا دوسرا گیسٹ ہاؤس موجود ہے جو ذرا آگے کچھ فاصلے پر ہے۔ نہیں، مجھے اسی گیسٹ ہاؤس میں کمرہ چاہیے۔ تھامس کو کوئی توجہ نہ دی اور صاف الفاظ میں بتایا کہ جناب آپ کو یہاں کمرہ نہیں مل سکتا۔ ہینڈی نے جیب سے خاصی رقم نکالی اور کاؤنٹر پہ رکھ دی۔ تھامس پٹی پٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو صرف ایک ہفتے کے لیے کمرہ مل سکتا ہے۔ آپ کو اپنے کمرے کے علاوہ یہاں زیادہ گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ آپ دوسری جگہوں پر آ جا سکتے ہیں۔ شکریہ، ہینڈی نے کیا۔ ٹھیک ہے، کمرہ نمبر 14 جو کہ اوپر والی منزل پر ہے وہاں چلے جائیں، آپ کا سامان پہنچا دیا جائے گا۔ ہینڈی نے اپنا کارڈ اپنی جیب میں ڈالا اور سامنے سیڑھیوں کے راستے اوپر والے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اوپر والے حصے کی خاموشی سے لگ رہا تھا کہ کوئی بھی یہاں پہ قیام پذیر نہیں ہے۔ ہینڈی روم میں داخل ہوا تو روم کی سیٹنگ خاصی سلیقے سے کی گئی تھی۔ ہینڈی نے نوٹ کیا کہ بیڈ پر کافی اچھے طریقے سے کپڑوں کو تہہ لگائی گئی تھی اور تکیے وغیرہ بھی سلیقے سے رکھے گئے تھے۔ وہ لمبی سانس لے کر وہیں لیٹ گیا۔ اب اسے اپنے پلان پر کام کرنا تھا اور اس کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ اسے سفر کی تھکان بھی خلقی کرنی تھی۔ سفر کی تھکان کی وجہ سے وہ خاصا بوجھل محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی آیا کہ ہاتھ میں اس کا سامان تھا اور جاتے ہوئے پوچھنے لگا کہ کچھ چاہیے تو مجھے بلا لیجیے گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ہاک۔ آپ مجھے ہاک کہہ سکتے ہیں۔ گڈ، تم جاؤ، جب ضرورت ہوئی تو بلا لوں گا۔ اینڈر کچھ سوچ میں پڑ گیا کہ اتنے پرفضا مقام پر اتنا بڑا گیسٹ ہاؤس اور اس میں صرف 2 ہی آدمی کام کرتے ہیں۔ خیر، ہو سکتا ہے اور بھی زیادہ کام کرتے ہوں۔ اپنی سوچ کو اس نے جھٹک اور پلان پر کام کرنے کا آغاز کرنے کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی۔ اس نے سوٹ کیس سے ایک سوٹ نکالا، اسے بیڈ پر رکھ کر خود واش روم چلا گیا۔ واش روم سے آنے کے بعد اینڈر نے کال کر کے کافی آرڈر کی اور خود بیگ سے سامان نکالنے لگا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ اینڈر اپنے کمرے کی کھڑکی کا دروازہ کھول کر باہر کا جائزہ لینے کے لیے باہر آیا۔ باہر کا نظارہ کافی دل فریب تھا۔ سامنے گھنے جنگل اور اس میں بہتی آبشار اور ایک خوبصورت سے احساس نے اسے اندر تک مسحور کر دیا۔ کھڑکی سے ذرا ہٹ کر ایک دروازہ تھا جسے کھول کر وہ ٹیرس پر آ گیا۔ اب وہ اندر جا کر اپنی دوربین بھی اٹھا لایا۔ بلکھاتی روڈ جنگل کے بیچ میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ ان خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ وہ کمرے میں آ گیا۔ بستر پر لیٹتے ہوئے اس نے سوچا کہ کوئی بھی جوڑا یا سنگل آدمی ہی اسے نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ مخصوص دنوں میں لوگ آتے ہوں گے۔ اگلی صبح وہ ایک اچھی نیند لینے کے بعد جاگا تو ناشتہ آرڈر کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کپڑے بدل کر اپنا کمرہ بند کر کے نیچے آ گیا۔ وہاں تھامس موجود نہیں تھا، کاؤنٹر خالی تھا۔ سیدھا گیسٹ ہاؤس سے نکل گیا۔ اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور چند ہی میں جنگل کے درمیان بل کھاتی سڑک کے ایک اونچے سے موڑ پر روک دی اور وہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ اینڈر نے یہاں سے کافی جائزہ لینا کی کوشش کی۔ موڑ اتنا خطرناک بھی نہیں تھا، اس نے دل میں سوچا، اور کمر پر ہاتھ رکھ کر کافی دیر تک ادھر ادھر کا جائزہ لیا کہ نیچے کیسے اترا جائے۔ بالآخر وہ ایک جگہ سے نیچے اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ کسی نیچے نتیجے پر پہنچے بغیر اوپر آ گیا۔ اینڈر نے اس دن دوسرے گیسٹ ہاؤس کا بھی دورہ کیا، لیکن وہاں بھی اسے کوئی خاطر خواہ کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ایک ہفتے کے اندر اسے کسی نتیجے پر پہنچنا تھا۔ اس گیسٹ ہاؤس کا انتخاب اس نے اس لیے کیا تھا کہ یہاں سے وہ چاروں اطراف کا جائزہ اچھی طریقے سے لے سکتا تھا۔ تھامس نے ہاک کو بلا کر اینڈر کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ ہاک نے ہینڈر کے بارے میں بتایا کہ وہ باہر گیا ہے، بتا کر نہیں گیا۔ اینڈر نے ہاک کو خبردار کیا کہ اس پر نظر رکھنا، جتنا سیدھا نظر آتا ہے اتنا سیدھا ہے نہیں۔